اگر کسی کی اولاد کسی سے ناراض ہو جائے، اولاد نافرمان ہو جائے، کھیتی کے اندر میرا عزیزو کھاد بھی پوری ڈالی، پانی بھی پورا لگایا، کھیتی کے اندر میرا عزیزو سارا کام کر دیا، یعنی بچے کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کر دیا، بچے کے لیے ماحول بھی اچھا دیا، پیدا میں ہوا، میرے گھر میں پنکھا نہیں تھا لیکن میں نے اپنے بچے کی گرمی برداشت نہ کی، ادھار لے کے پہلی بیچ کے میں بچے کے لیے اے سی لے کے آ گیا، لیکن میرا بچہ پھر بھی میرا باغی ہے، میرا بچہ میرا کہا مانتا نہیں، ایک سکول سے چھڑا کے میں نے دوسرے سکول میں ڈال دیا، پھر بھی میرا بچہ، پیسے بھی خرچ ہو گئے پھر بھی میرا بچہ فیل ہو کے آ گیا ہے۔ تو میرے بھائی اور میرے بزرگا، تجھے یہاں سے سرگودے بھیجنے کی، یہاں سے تجھے مظفر گڑھ کی کسی اکیڈمی بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں، پہلا کام کیا کر، فرمایا اگر تیرا بچہ، تیری اولاد تیری باغی ہو جائے، فرمایا راتوں کو اٹھ کے تہجد کی نماز میں اللہ کے آگے رویا کر، اور جاوریاں والو اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو رات کو تہجد کی نماز میں میاں بیوی تہجد پڑھ کے مصلی پر بیٹھ کے اللہ کے آگے رونے لگ جائے، او لوگو فصل کو پانی ملے فصل اچھی ہو جاتی ہے، اولاد کو تہجد کی وقت کا آنکھ کا آنسو ملے اولاد اچھی ہو جاتی ہے۔ جس نے کبھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی اسے تہجد کی نماز کا کیا پتا۔ میرے عزیزو ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی نمازیں ہیں، چاش کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، اور لوگوں صلاۃ الاستخارہ ہے، صلاۃ الاستسقاء ہے، اور لوگوں صلاۃ الحاجت ہے، اسی طریقے سے میرے عزیزو صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو یہ نمازیں کس نے بتائی؟ جاوریہ کے مولانا عبد الرحمن صاحب نے نہ بتلائی۔ یہ نمازیں کس نے بتلائی؟ حضرت توسوی نے نہ بتلائی۔ ان نمازوں کا حکم کس نے کیا؟ اللہ اکبر، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے نہ کیا۔ ان نمازوں کے بتلانے کا، ان کے فضائل کس نے بتائے؟ حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی نے نہیں بتائے۔ اللہ اکبر، ان نمازوں کے بارے میں فاطمہ کے ابا حسین کے نانا محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتلایا ہے۔ فرمایا جو مسئلہ تمہارا مال سے حل نہ ہوتا ہو، جو مسئلہ تمہارا پیسے سے حل نہ ہوتا ہو، اسمبلیوں والے انکار کر دیں، حکومت والے انکار کر دیں، عدالتوں کے جج انکار کر دیں، وکیل تمہارا کیس لڑنے سے انکار کر دیں، تمہارا اپنا بھائی تمہارے مخالف کھڑا ہو جائے، تمہارا ابا کہ میں تمہارے لیے نہیں کر سکتا، تمہارا بیٹا کہ ابا معذرت ہے میں تیرے لیے کر سکتا، فرمایا ایسا کام ہے جو انسان کے بس سے باہر ہو جائے، اس بندے کو چاہیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت وضو کر کے پڑھ لے اور مصلی پہ بیٹھ جائے۔ خدا پاک کی قسم ہے، گنبد خضرا کے مکی نے ارشاد فرما دیا، او میرے بندے، او اللہ کے بندے، میرے امتی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا تیرا کام ہے، بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر دینا اللہ کا کام ہے۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، 2 حدیث کی بڑی کتابوں میں آیا، فرمایا ایک بندہ صبح یہ کلمات پڑھ لے، 3 مرتبہ کلمات پڑھ لے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ، فرمایا 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام پڑھ لے۔ حدیث کے اندر آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھنے والا، فرمایا قیامت کے دن جا مجھے نظر آ گیا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا۔ ہم نے کبھی قرآن کھولا نہیں، اپنے بچوں کو قرآن کھولنے کی کبھی ترغیب نہیں دی۔ آج میری ماں بہنیں اگر یہ میری بات سن رہی ہے، اور میری بہنوں اور میری ماں جائیو اور میری بیٹیوں، اللہ اکبر، تمہارے باپ نے جب سے تم پیدا ہوئی اس وقت تمہارا باپ گلاس لے کے آیا، جگ لے کے آیا، پلیٹوں کا سیٹ لے کے آیا، ڈونگوں کا سیٹ لے کے آیا، اللہ اکبر۔ تیری ماں نے پوچھا کس لیے لایا ہے؟ کہ اس بچی کے لیے لایا ہوں جو پنگوڑے میں سو رہی ہے، جب تک اس کا جہیز تیار نہیں کروں گا اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈولی لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تنخواہ ملا کرتی تھی، کمیٹی ڈالا کرتا تھا، عید کے دن فقیر نئے کپڑے پہنا کرتے تھے، لڑکی کا باپ پرانے کپڑوں میں عید پڑھ کے آ جایا کرتا تھا، اپنی جوتیاں گھر کے اندر سی لیا کرتا تھا۔ یقین جانو میری بچیوں، تمہارے باپ نے اپنا خون بیچ بیچ کر گرمی میں ریڑیاں لگا کر، پھیریاں لگا کر، تگاریاں اٹھا کر تمہارا جہیز تیار کیا۔ تجھے اس جہیز کے اندر سونا نظر آیا، تجھے اس جہیز کے
اندر چاندی نظر آئی, تجھے اس جہیز کے اندر فریج نظر آیا, تجھے اس جہیز کے اندر ٹی وی نظر آیا, نہیں آیا تو اللہ کا قرآن نظر نہیں آیا. تو نے جہیز کے اندر فریج قیمتی سمجھا, واشنگ مشین کو قیمتی سمجھا, ڈیجیٹل پنکھا قیمتی سمجھا. جنہیں تو نے قیمتی سمجھا انہیں اپنے سامنے لگا لیا. جسے تو نے بے قیمت قرآن سمجھا تو نے اٹھا کے کونے کے اندر رکھ دیا. نا میری بچی, قرآن سے اتنا دور نہ ہو. اللہ اکبر, یہ قبر میں بھی کام آئے گا, حشر میں بھی کام آئے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, دنیا کے اندر قرآن سے دوستی لگا لو, یہ اتنا بڑا وفادار ہے, ارسال جنت میں جائے گا, قرآن اس کے ساتھ جنت کے اندر بھی جائے گا. جھاویاں والوں ناراض نہ ہونا, میں آج تمہارے سے گلہ کرتا ہوں لیکن میرا گلہ بنتا کوئی نہیں. آپ نے مجھے عزت دی, آپ نے مجھے مہمان بنایا, آپ نے مجھے اونچی جگہ پہ بٹھایا, لیکن میرا حق ہے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے جاؤں. میرے عزیزو, تم اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہو, تم اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہو, تم اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہو, یونیفارم بھی پیسوں کا, جوتا بھی پیسوں کا, ٹوپی بھی, رومال بھی پیسوں کا, پینٹ کوٹ بھی پیسوں کا, ٹائی بھی, پینسل بھی, کتاب بھی پیسوں کی. جاویہ کا یہ ادارہ, یہ جامعہ عربیہ 24 گھنٹے کھلا ہے. آ جاؤ مطیع الرحمان صاحب کے پاس, جی میرے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے. اور میاں تجھے قرآن بھی لانے کی ضرورت نہیں, تجھے چٹائی بھی لانے کی ضرورت نہیں. ہاں بچہ صبح سے شام تک ہمارے پاس رہے گا, اس کی ماں کو کھانا پکانے کی ضرورت نہیں, تجھے کھانا یہاں لے کے آنے کی ضرورت نہیں. پھر کیا ہے, بس ایک درخواست کرنے ہے, اپنے بچے کو پابندی سے بھیج دیا کرنا. رہی تیرے بچے کی باری, قرآن پڑھنا اس کا کام ہے, قرآن پڑھانا ہمارا کام ہے, استاد اور شاگرد پر رحمتیں برسا دینا خدا کا کام ہے. میرے عزیزوں, کرونا وائرس آیا, 10ویں والے 11ویں میں چلے گئے, کرونا وائرس آیا, 12ویں والے 13ویں میں چلے گئے, کرونا وائرس آیا, 5ویں والے 6ٹھی میں چلے گئے, چوتھی والے 5ویں میں چلے گئے. 6 مہینے اسکول بھی بند, 6 مہینے قرآن کے ادارے بھی بند. 6 مہینے کے بعد قرآن کے ادارے کھلے. مولانا کے پاس آیا, ہاں جی میرا بچہ 5 پارے پڑھ کے گیا تھا, اب 15واں پارہ پڑھے گا, 20 پارے پڑھے گا. اور نہیں تیری مرضی 20 پا پڑھا, تیری مرضی 15واں پڑھوا, لیکن جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہیں کی یا سے, وہیں کی نون سے, اسی آیت سے پڑھنا پڑے گا. تیری مرضی, تیرے کہنے کے مطابق میں سے 15واں سپارہ تو پڑھا دوں گا, لیکن عرش والا اسے قرآن کے حافظ کی سند دینے کو تیار کوئی نہیں. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اللہ اکبر, آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں. جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے, آسمان پر بیت معمور ہے, یہاں اللہ کے بندے عمرہ طواف کرتے ہیں, آسمان پر فرشتے طواف کرتے ہیں. آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا, سفید لمبی داڑھی, چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا, بیت معمور کی دیوار کے ساتھ سہارا لگا کر قرآن پاک پڑھا رہا ہے. دائیں بائیں طرف تپائیاں لگی ہوئی ہیں,